اللہ رب العالمین نے بنائی ہے اور اس کائنات میں ہر روز بہت سارے غیر معمولی واقعات رونما ہوتے ہیں، لیکن شاید ہم ان کو بہت معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے قرآن میں خاص طور پر دو چھوٹی چھوٹی سی مخلوقوں کا ذکر کیا ہے، نمبر 1 مکھی اور نمبر 2 مچھر۔ اب آپ کے اور میرے نزدیک مچھر کی کیا اہمیت ہے، مچھر کیا ہے، لیکن اس مچھر کا بننا اس کائنات میں بہت بڑا واقعہ ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ مکھی کا بننا چھوٹا واقعہ نہیں ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ کب پتہ چلے گا کہ چھوٹا واقعہ ہے کہ بڑا؟ میں آپ سب بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں، آؤ ہم سب مل کر سر جوڑ کے بیٹھیں اور ایک مکھی بنائیں، میں اور آپ ایک مچھر بنائیں۔ آؤ، بنا سکتے ہیں؟ مکھی کا پر بنائیں، ہمیں بنا سکتے ہیں؟ جب اس پر بنانے کے لیے بیٹھیں گے اپنے سمجھداروں کو بلاؤ، عقل مندوں کو بلاؤ، سائنسدانوں کو بلاؤ، علماء کو بلاؤ، فقہاء کو بلاؤ، سیاستدانوں کو بلاؤ، سب کو جمع کرو، ایک مچھر بنا لیں گے۔ تو اب ذرا سوچو، پھر مچھر اتنی بڑی مخلوق ہے کہ ہم سب مل کر بھی نہیں بنا سکتے، لیکن ہزاروں مچھر پیدا ہو رہے ہیں، تو ان کا پیدا ہونا چھوٹی بات ہے؟ پھر بڑی بات، بہت بڑی بات ہے۔ اور مچھر کو تھوڑا سا سمجھیں، سائنسدانوں نے، لوگوں نے مچھر کو سمجھنے کے لیے نا، مچھر جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو 400 گنا بڑا کیا، اس کے ایکس رے کیے، تصویر بڑا کرتے 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 400 گنا بڑی مچھر کی تصویر کر لی انہوں نے۔ پھر اس مچھر کو دیکھا کہ مچھر میں کیا کیا ہے۔ تھوڑی سی تفصیل اس کی میں آپ کو 1-2 منٹ میں بیان کروں۔ ہماری کتنی آنکھیں؟ 2، مچھر کی 100 آنکھیں ہوتی ہیں۔ کتنی آنکھیں؟ اب مچھر کو دیکھو کتنا بڑا ہے، اس کا سر کتنا بڑا ہے، اور اس مچھر کے سر میں اللہ رب العالمین نے کتنی آنکھیں بنائی ہیں؟ 100۔ چھوٹی بات ہے؟ آگے چلو، مچھر کے دانت کتنے؟ 48 دانت ہیں۔ مچھر کے دل کتنے؟ ہمارا تو یہ کہنا، مچھر کے 3 دل ہوتے ہیں، ایک اس کا مرکزی دل ہے، 2 اس کے پروں کے ساتھ لگے ہوئے۔ مچھر جو سونڈ ہمیں لگاتا ہے نا، اپنا منہ لگاتے اسے کاٹتا ہے، اس کو بڑا کر کے دیکھا گیا تو اس مچھر کے سونڈ میں 6 چھریاں ہوتی ہیں، 4 کے ساتھ وہ سوراخ کرتا ہے اور 2 کے ساتھ خون چوستا ہے، 6 چھریاں ہیں اس کی۔ اور پھر جب انسان کے جسم کو یا کسی بھی جانور کے جسم کو کاٹتا ہے، پہلے وہاں پر ایک اس کے منہ سے ایک مادہ نکلتا ہے، کیمیکل نکلتا ہے، جس سے اس جسم کو سن کرتا ہے وہ، پھر اس میں اپنا سوئی وہ اس میں لگاتا ہے۔ پھر انسان کا خون گاڑھا ہوتا ہے، اس کی باریک سی سونڈ میں اوپر سک نہیں ہو سکتا، کھچ نہیں سکتا، پھر اس کے منہ سے ایک اور چیز نکلتی ہے جس سے خون پہلے پتلا ہوتا ہے، پھر اس کو وہ پیتا ہے۔ مچھر کیسے اندازہ لگاتا ہے یہاں پر کوئی انسان ہے کہ نہیں ہے؟ مچھر کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ انسان کے جسم کی جو گرمی ہے نا، اس کو محسوس کرتا ہے کہ یہاں کوئی چیز ہے، اور پھر وہ اس تک پہنچتا ہے، پھر اس کو کاٹتا ہے۔ یہ ایک مچھر ہے، 3 دلوں والا، 48 دانتوں والا، 600 آنکھوں والا، 6 سونڈ کے اندر چھریاں ہیں، 3 اس کے دل ہیں۔ چھوٹی مخلوق ہے؟ بڑی ہے؟ چھوٹی سی۔ اب یہ مچھر پر غور فکر کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا مچھر کا۔ مچھر کو عربی میں کہتے ہیں باعوضۃً، اور مکھیوں کہتے ہیں ذباب۔ قرآن پاک کی سورہ حج
سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے نا ساری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کیا. آیت کا ترجمہ سنو. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، بیان کی گئی ہے ایک مثال، فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو. اب اللہ پاک غور سے سننے کے لیے کہہ رہے ہیں، ایک مثال بیان کی گئی، غور سے سنو. اللہ پاک توجہ دلا رہے تو کوئی بڑی بات ہوگی نا. لیکن آگے چلو. ان الذین تدعون من دون اللہ، جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. جتنے لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ سب کے سب ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، وہ سارے کے سارے اس مقصد کے لیے جمع کیوں نہ ہو جائیں، سارے جمع ہو کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے. فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے، فرمایا لا يستنقذوه، اس کو واپس نہیں لے سکتے. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بہت قوت والا غالب ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مکھی بیان کی، مکھی کی مثال بیان کر کے ساری دنیا سے کیا کہا؟ بناؤ. بنا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب مکھی کا بننا اس دنیا میں ہمارے نزدیک کوئی واقعہ نہیں ہے، لیکن بہت بڑا واقعہ ہے. یہ غیر معمولی بات ہے ہی نہیں، یہ غیر معمولی بات ہے، معمولی نہیں، بہت بڑی بات ہے، عظیم بات ہے. لیکن میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، ہر وہ شخص جو اس بات کو سن رہا ہے، ہمارے آگے بہت سارے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، ہم ان پر توجہ نہیں دیتے، ہم ان سے صرف نظر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں میرا اس سے کیا لینا دینا. نہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. فرمائے گردش لیل و نہار میں، دن رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. اللہ نے غور و فکر کا حکم دیا ہے. کس کو؟ آپ کو اور مجھے. اللہ فرماتے ہیں اس آسمان کو نگاہ اٹھا کر دیکھ، دیکھ ان پہاڑوں کو، دیکھ چوپایوں کو. خاص طور پر اللہ نے کیا کہا؟ کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. دیکھتے نہیں تو مطلب دیکھو اور غور کرو. یہ بات آگے جا کر ہمارے موضوع سے لنک کرے گی، اس لیے اس کو یاد رکھو. یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، غور کرو. ہمارے نزدیک چھوٹا ہے، بڑا واقعہ ہے. اور بڑے کا کب پتہ چلے گا؟ جب آپ اس کو بنانے کی کوشش کریں گے. آگے چلیے. مکھی یا مچھر بہت سی حقیر سی چیز ہے، لیکن یہ بہت غیر معمولی ہے. اس کی تخلیق، اس کی بناوٹ، اس کا نظام، اس کی آنکھیں، پر وغیرہ سب غیر معمولی ہے. اس کی پیدائش ایک عظیم اور غیر معمولی واقعہ ہے. سورج کا نکلنا ہمارے نزدیک کیا ہے؟ چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن ہر روز سورج نکلتا نہیں، اس لیے ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں. یہ چاند کا طلوع ہونا، اس کا بڑا ہونا، پھر اس کا چھوٹا ہونا، چھوٹا سا واقعہ ہے نا ہمارے نزدیک. ہم تو اس کو توجہ نہیں دیتے، چونکہ اس چاند کا کام نکلنا ہے، گھٹنا اور بڑھنا ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. یہ زمین میں ہمیں ایک بیج بوتے ہیں، بیج سے پورا درخت نکل آتا ہے، ہمارے نزدیک چھوٹا سا واقعہ ہے. آسمان سے بارش کا برسنا کوئی معمولی بات، معمولی سی بات ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ سارے بڑے بڑے کام ہیں، اور ان پر کیا کر؟ غور و فکر کر. غور و فکر کرنے کے بعد تجھے ایک علم نصیب ہوگا، ایک معرفت نصیب ہوگی، ایک پہچان نصیب ہوگی. تیرا اس ذات کے ساتھ تعارف ہوگا جو ان سب کے پیچھے ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے.
اللہ رب العالمین ہے، خالق و مالک و رازق ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ سارے کام تیرے سامنے میں کر رہا ہوں تو ان کاموں کو دیکھ کر کاموں کے کرنے والے کو پہچانے، چاہ کہ تیرا اس کے ساتھ ایک تعلق بنے، تیرا تعلق بنے، تیرے دل میں اس کی قدر پیدا ہو۔ وگرنہ اللہ نے کیا کہا سورہ حج میں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کو ویلیو نہیں دی، لوگوں نے اللہ کو اہمیت نہیں دی، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ کیسی قدر؟ جیسی قدر کا وہ مستحق ہے، جو اس کی شایان شان ہے، جو اس کی عزت ہے، عظمت ہے، کبریائی ہے، بڑائی ہے، وہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے، تو جتنی بڑی وہ ذات ہے اتنا بڑا اسے مقام دو، اسے مرتبہ دو، اتنی بڑی اس کو بندگی دو، ایسی اس کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو۔ آگے چلیے، تو یہ دنیا میں زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، یہ معمولی بات ہے۔ زلزلے کا مطلب ساری زمین کو ہلا دینا، کون ہلا سکتا ہے اسے؟ سیلاب طوفان آ جائیں، کون لاتا ہے ان کو؟ سونامی آ جائے، سمندر کا پانی چھلک جائے، اس سمندر کو کون ہلا سکتا ہے؟ اور سمندر میں تو اتنے بڑے بڑے بحری بیڑے چلتے ہیں، سمندر کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں سمندر کے اندر رہتی ہیں، پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اچانک یہ پرسکون سمندر، اس کے اندر موجیں کیوں اٹھتی ہیں، لہریں کیوں پیدا ہوتی ہیں، پانی کیوں باہر نکل آتا ہے، بستیوں کو تباہ و برباد کیوں کر دیتا ہے، چلنے والے جہازوں کو کیوں غرق کر دیتا ہے؟ معمولی واقعہ ہے؟ نہیں، غیر معمولی واقعہ ہے، بڑا واقعہ ہے، عظیم واقعہ ہے، جو اتنے بڑے سمندر کے اندر حرکت پیدا ہو رہی ہے۔ کوئی تو ہے جو کر رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، جو نظر بھی نہیں آ رہا، دکھائی بھی جو نہ دے اور نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو یہ معمولی واقعات نہیں ہے۔ اچھا، اب آگے چلیں، ان واقعات کو ہم لنک کریں گے آج کے مسائل کے ساتھ۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، دہائیاں دے رہی ہے عوام، چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ اب یہاں پر بات دو طرف جائے گی، دیکھنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اس کی توجیہ کوئی اور کریں گے، یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہو رہی ہے، اس وجہ سے، اس وجہ سے، لیکن ایک اس کی توجیہ اور ہے۔ وہ توجیہ کیا ہے؟ کہ اس کا سبب کوئی نافرمانی ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی سرکشی ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے، لیکن اس طرف ہمارا دھیان نہیں آنے دیا جاتا۔ مثال کے طور پر گرمی بڑھتی جا رہی ہے، سردی کم ہو رہی ہے، موسم گرم ہو رہا ہے، بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، بتاؤ پوری دنیا کے لوگ اس کا سبب کیا بتا رہے؟ سائنسدان، دانشور، عقل مند، ماہرین موسمیات و فلکیات کیا بتا رہے؟ کہتے ہیں پولوشن زیادہ ہو رہی ہے، درخت کاٹے جا رہے ہیں، آکسیجن کم ہو رہا ہے، وہ یہ سبب بتا رہے۔ اچھا، پھر وہ اس کا حل بھی بتا رہے۔ اگر اسے بچاؤ چاہتے ہو، اعتدال چاہتے ہو، موسم گرم نہ ہو، اتنی زیادہ بارشیں نہ ہو، ہوا صاف رہے، سانس آسانی سے لے لو، بیماریاں پیدا نہ ہو، کیا کرو؟ درخت لگاؤ۔ حل بتا دیا، ساری قوم کی توجہ اس طرف کر دی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا غلط ہوگا، ہاں کچھ لحاظ سے صحیح ہو سکتا ہے یہ، لیکن ساری وجہ یہ نہیں ہے۔ اب سب کی توجہ اس طرف ہے، ہاں بھی درخت لگاؤ، جنگلات لگاؤ، گرینری ہونی چاہیے، درخت مت کاٹو، ان سے آکسیجن ملے گا، موسم اچھا رہے گا، فلاں فلاں فلاں۔ لیکن قرآن کہتا ہے اس کا سبب اور ہے کچھ، حدیث کہتی ہے اس کا سبب اور ہے کچھ، اور ہمارا دھیان اس طرف جانے نہیں دیا جا رہا۔ کیوں؟ اگر ہمارا دھیان اس طرف گیا تو ہم وہ کام کر لیں گے، لیکن وہ کام کرنے نہیں دینا آپ کو۔ قرآن پاک کی آیات سنو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا،
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے رسول بھیجے کئی امتوں کی طرف پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم نے انہیں پکڑا تنگ دستی میں۔ تنگ دستی کا معنی سمجھتے؟ ہاتھ تنگ ہو گیا، محنت کر رہا ہے بندہ، کام کاج دھندا کر رہا، پوری نہیں پڑ رہی، گزارا بڑی مشکل ہو رہا ہے، تنگ دستی میں پکڑا۔ وَالضَّرَّاءِ، اور تکلیف کے ساتھ پکڑا۔ تکلیفیں بہت ساری ہیں، جسمانی، روحانی، ذہنی، فکری تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، ٹینشن ہے، سر درد ہے، پین ہے، اور پٹھے کھچ گئے، لوگوں کے اعصاب سکڑ گئے، ذہنی مرض میں مبتلا ہو گئے لوگ۔ 100 میں سے کتنے لوگ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، اور شوگر اور بلڈ پریشر کا سب سے بڑا مرض ٹینشن سے پیدا ہوتا ہے، اور ٹینشن یہ اعصاب آپ کے پٹھے، تو یہ تکلیف ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں تکلیفیں کیوں آتی ہیں، سبب سنو۔ اب دنیا کے ماہرین کی باتوں کی طرف مت جاؤ، اللہ کی بات سنو، جو اللہ تشخیص کر رہا تمہاری وہ صحیح ہے کہ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ تمہیں اپنے دانشوروں، اپنے سمجھداروں، منصوبہ سازوں پر تو یقین ہے کہ اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے، قرآن پر یقین نہیں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ سنو، فرمایا لعلہم یتضرعون، یہ اللہ تم پر بھیجتا ہے عذاب، زلزلے، بیماریاں، طوفان، تکلیفیں، سب کیوں؟ تاکہ تم اس کی آگے گڑ گڑاؤ۔ کس کے آگے گڑ گڑاؤ؟ اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، رو، معافی مانگو، رجوع کرو، تہجدیں پڑھو، نمازیں پڑھو، مسجدوں کو بھر دو، جمعہ میں حاضری پوری کرو، اللہ سے معافیاں مانگو۔ یہ اس وجہ سے عذاب آتے۔ اچھا، اب عذاب کا سبب اگر یہ بتایا جائے گا کہ درختوں کے کٹنے کی وجہ سے بیماریاں آ رہی ہیں، تو لوگ درخت لگائیں گے کہ مسجد آئیں گے؟ حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ بھئی ہم 1 ارب درخت لگائیں گے، پچھلی حکومت کہتی تھی۔ کیوں؟ ماحول اچھا ہو جائے گا۔ پوری دنیا نے سراہا ان کو، بڑا اپریشیٹ کیا کہ ہاں بھئی یہ درخت لگا رہے ہیں، ماحول دوست لوگ ہیں، پولوشن کو ختم کر رہے ہیں۔ ایک یہ حل ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں، معافی مانگ لیں، آنسو بہا لیں، گناہ چھوڑ دیں، بتاؤ یہ اللہ تعالیٰ ماحول کو سازگار کر دے گا کہ نہیں؟ اس طرف تو ذہن نہیں جاتا، جانے نہیں دیا جاتا۔ اب یہ بات آپ تو مسجد میں سن رہے ہیں نا، یہ بات علل اعلان کرو، میڈیا پہ جا کر کرو، لوگ سنیں گے، کہیں گے حضرت صاحب آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، سائنس تو یہ کر رہی ہے درخت لگاؤ، آپ کہہ رہے ہو توبہ کرو۔ بھئی توبہ کا اس ماحول کو صاف کرنے سے کیا تعلق؟ گناہوں کو چھوڑ دینے سے موسم سازگار کیسے ہو جائے گا؟ ہوائیں فضائیں کیسے بدل جائیں گی؟ ماحول کیسے اچھا ہو جائے گا؟ کیا بات کر رہے ہو آپ؟ تو ہمارا ذہن کیا بنا دیا گیا؟ سائنسی ذہن بنا دیا گیا۔ ہم ہر چیز کو سائنسی لحاظ سے سمجھ رہے، دینی لحاظ سے، قرآنی لحاظ سے نہیں سمجھ رہے۔ یہ ایک وجہ ہے، یہ ایک سبب ہے، اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ شیطان کر رہا ہے۔ شیطان چاہتا ہے تم پر کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف آئے، تمہارا رخ اللہ کی طرف نہ ہونے پائے، اس کو کسی اور طرف موڑ دو، کسی اور طرف موڑ دو، تاکہ پھر تم اسی طرف جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہم نے اس سے پہلے بھی قوموں پر عذاب بھیجے، لیکن ساری قوموں میں سے ایک قوم نے اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق کام کیا تھا، وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم۔ یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ گیا تھا، عذاب آ گیا تھا، بادل چڑھ آئے تھے، گھٹائیں چڑھ آئی تھی۔ اب انہوں نے اس بادل کو معمول کا بادل نہیں سمجھا، انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ عام بادل نہیں، یہ خاص بادل ہے، یہ بارش برسانے والا بادل نہیں لگ رہا، یہ خاص بادل لگ رہا ہے۔ پھر وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ رہا ہم پر۔ جب انہوں نے اس کو یہ سمجھا کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، وہ اللہ کے سامنے جھک گئے، گڑ گڑا پڑے، رو پڑے،
ساری قوم معافیاں مانگ رہی ہے. مفسرین نے لکھا ہے معافی مانگنے کا انداز بڑا عجیب تھا. مرد ایک طرف ہو گئے, عورتیں ایک طرف ہو گئی, چھوٹے بچے ایک طرف ہو گئے. بچے رو رہے ماؤں کے لیے, ماں اللہ کے سامنے, اور جب بچے چیخ چلا رہے ماؤں کے دل اور نرم ہوئے, وہ اور شدت سے روئی اللہ کے سامنے. جانوروں کو الگ کر دیا, ان کے بچوں کو الگ کر دیا, وہ بھی سب باں باں کر رہے ہیں. وہ سب اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, معافیاں مانگی, جھکے. اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب ٹال دی. اللہ نے فرمایا آج تک تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہم نے کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے عذاب بھیج دیا ہو, عذاب آ گیا ہو, انہوں نے دیکھ لیا ہو, اور ہم نے آیا ہوا عذاب واپس لے لیا ہو, ٹال دیا ہو. آج تک نہیں ہوا ایسا. یہ صرف قوم یونس کے ساتھ ہوا. اور کیوں ہوا؟ انہوں نے اصل سبب جان کر اس مالک کے سامنے ہاتھ اٹھا دی, جھولیاں پھیلا دی. اس کا مطلب پھر بادلوں کو سمجھو. یہ جو بادل اٹھتے ہیں, آسمان پر گھٹائیں چڑھتی ہیں, بارش برسنا شروع ہوتی ہے, ندی نالے بہہ نکلتے ہیں, اطلاعیں آ رہی ہوتی ہیں کہ پانی جمع ہو رہا ہے, طوفان آ رہا ہے, طغیانی بڑھ رہی ہے, ندی نالے بہہ پڑے ہیں, معمول سے زیادہ بارش ہے, اور بتایا جا رہا ہے اتنی بارش ہو چکی, کیا کریں پھر ہم؟ جب پورا ملک ڈوب جائے, تباہ و برباد ہو جائے, پھر دنیا کے سامنے مانگنے چل نکلے, یا اس وقت اللہ کے سامنے ہم جھک جائیں, گڑ گڑا اٹھے, جھولیاں پھیلا دیں, گناہ ترک کر دیں, معافی مانگ لیں؟ بتاؤ حل کون سا ہے؟ سائنسدان تو کہیں گے یہ کسی نے تجربات کیے ہیں, اوپر جا کر تجربہ کیا ہے, آسمان سے پانی زیادہ گر گیا ہے, بارش اس وجہ سے ہو گئی ہے, پولوشن ہو گیا ہے, موسمیاتی تبدیلیاں ہو گئی ہیں, دھواں زیادہ ہو گیا ہے, اس وجہ سے بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں. لہذا کیا کرو, دہائی دو دنیا کے سامنے, چائنا کو, دوسرے ملکوں کو دوشی ٹھہراؤ کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہاں یہ سبب بھی ہوگا, لیکن اصل سبب کیا ہے؟ کس کے سامنے جھکے, کس کے سامنے رجوع کریں؟ اور ہم گئے نا, پھر ہم نے جا کر اجلاس کیا, ساری دنیا کے امیر ملکوں کو جمع کر کے ہم نے ان کے سامنے مسئلہ رکھا اپنا. کیا سیلاب نے تباہی پھیلا دی, ہماری مدد کرو. اور پھر کتنے ارب ڈالر ہمیں مل بھی گئے. وہ اتنے ارب ڈالر لے کر ہم مطمئن ہو گئے, لیکن اپنے معاملات نہیں بدلے, معاملات جوں کے توں رہے. لوگوں سے تو تعلقات بنا لیے, اللہ سے تعلق نہیں بنایا. پھر عذاب کا مقصد کیا تھا؟ تم لوگوں کی طرف رجوع کرو کہ اللہ کی طرف رجوع کرو. اور اس بارش کا, اس زلزلے کا, اس طوفان کا, اس خشک سالی کا, اس مہنگائی کا اصل سبب یہ تھا, اللہ چاہتا تھا تم اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ. ہم نے اللہ کے سامنے ہم نہیں گڑ گڑائے. بتاؤ پاکستان کے اندر کیا تبدیلیاں آئی؟ کوئی نماز کے نظام کو قائم کرنے کا اعلان ہو گیا کہ سارے لوگ مسجدوں میں جائیں گے, جو مسجد سے باہر رہے گا. اللہ نے تو حکم دیا 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز کا حکم دو, اور 10 سال کا بچہ ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ 10 سال کا بچہ ہو جائے کیا کرو؟ مارو اسے. لہذا 10 سال کے بچے کو تو مارے, اور یہ جو 20 سال کا نوجوان ہے, یہ 40 سال کا بزرگ ہے, یہ 60-70 سال کا بابا ہے, یہ پارک میں بیٹھ کر سڑک کے کنارے پتے کھیل رہا ہے, تاش کھیل رہا ہے. اس کو کیسے لائیں؟ حکمران کوڑا لے گا اور ایسے نافرمان لوگوں کی پیٹھ پہ برسائے گا. تمہیں اگر تم چاہتے تو یہ سینما بند کرتے نا, یہ ناچ گانے بند کرتے, یہ شراب کی فیکٹریاں بند کرتے. جتنے بڑے ہوٹل ہیں لاہور کے, سارے ہوٹلوں کو لائسنس ملا ہوا ہے. کس کا؟ شراب بیچ سکتے ہو. اور کتنے یہ کعبہ خانے, رنڈی خانے کھلے ہوئے لاہور میں, جہاں تماشا ہوتا ہے, جہاں ناچ گانا ہوتا ہے, زنا ہوتا ہے, ان کو بند کرتے نا. سمجھ آتی تم نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے, تم اللہ کی طرف پلٹ آئے ہو, تم نے گناہ چھوڑ دیے. سود لینا دینا اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے کہ نہیں؟
ہم معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے سود کی شرح بڑھاتے ہیں، سود کے نئے پیکج دیتے ہیں، اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے اور تم اللہ کے خلاف اعلان جنگ بند کر دیتے۔ ہاں سمجھ آتی کہ تم توبہ کی طرف آ رہے ہو، تم نے اس عذاب سے سبق سیکھا ہے، واقعی تم اللہ کی طرف پلٹے ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ یہ اللہ کی طرف پلٹیں، رجوع کریں۔ بتاؤ کتنا رجوع کیا ہم نے؟ باقی چیزوں کو چھوڑ دو، ہم جو بیٹھے مسجد میں، بتاؤ ہمارے گھر میں اس سے کیا تبدیلی آئی ہے؟ اس طوفان سے، سیلاب سے، تباہ کاری سے ہم نے کیا سیکھا؟ ترکی کا زلزلہ آیا، ہزاروں لوگ مر گئے، بتاؤ میری ذات پر اس کا کیا اثر ہوا؟ میرا دل کتنا ڈرا، میرا گھر کیا بدلا، میرے گھر کے معمولات میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ کیا میرے گھر میں آج بھی وہی گانے، وہی ڈرامے، وہی فلمیں نہیں چل رہی جو پہلے چل رہی تھی؟ بتاؤ میں نے اپنے گھر میں اعلان کیا کہ آج کے بعد سب نماز پڑھیں گے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا میں اس کو کوڑے لگاؤں گا۔ اپنی بیوی کو وارننگ دی ہو، اپنی اولاد کو وارننگ دی ہو، اور صبح اٹھ کر تم اپنے بچوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ مسجد لانا تم نے شروع کیا ہو، سمجھ آئے کہ ہاں تم ترکی کے زلزلے سے ڈر گئے ہو، تو شام کی ہلاکتوں سے تمہارا دل ڈر گیا ہے، اس سیلاب کی تباہ کاریوں نے تمہارے کان کھڑے کر دیے۔ بتاؤ کوئی فرق پڑا ہم پر؟ حکمرانوں کو چھوڑ دو، اپنی ذات تک آؤ۔ اور میرے بھائیوں، نہ ہم انفرادی طور پر بدلتے ہیں نہ اجتماعی طور پر بدلتے ہیں، ہمارے دل سخت ہو گئے، ہم ڈرتے نہیں ہیں، خوف زدہ نہیں ہوتے۔ آغاز کرو اپنے گھر سے، آغاز کرو اپنی ذات سے، آغاز کرو اپنی سوچ سے۔ بتائیے ہمارے نمونہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عہد کرتے اللہ سے کہ یا اللہ آج کے بعد میں تیرا نبی جو میرا رسول ہے، یا اللہ میں اس کی اداؤں کو، اس کی سنتوں کو اپناؤں گا، میں اس کے طریقے پر چلوں گا۔ میں کرتے نا ہم، چلتے نا ہم قرآن کے مطابق۔ کیا تبدیلی آئی؟ خبر سن کر، تصویریں دیکھ کر ہائے ہائے تھوڑی دیر کر دیتے ہیں، لیکن ٹس سے مس۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذاب اس لیے آتے تاکہ تم اللہ کی طرف گڑ گڑاؤ، ہم تو گڑ گڑائے ہی نہیں۔ اس کا مطلب جو بچہ آپ کا ہو، غلطی کرے آپ اس کو ڈانٹیں، پھر غلطی کرے آپ اس کو اور زیادہ سختی سے ڈانٹیں، پھر غلطی کرے آپ اس کی پٹائی کر دیں، اور اس کے بعد پھر وہ غلطیاں کرے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بچہ ڈھیٹ ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہاں پوری قوم ڈھیٹ ہو رہی ہے، ہم سب ڈھیٹ ہو رہے، چھوٹے بڑے، چونکہ بدل نہیں رہے۔ عذاب کا کوڑا ہماری پشت پر پڑ رہا ہے، ہم سب بلبلا رہے ہیں، مہنگائی کی چکی میں ہم سب پس رہے ہیں۔ اور میرے بھائیو یاد رکھو، یہ جو حکمران ہے نا، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر اللہ کا عذاب ہے۔ یہ گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ ان ایسے حکمرانوں سے اللہ ہمیں نجات دے دے گا۔ آگے چلیے، ایک گناہ جس کی وجہ سے عذاب آ رہے ہیں، قرآن نشاندہی کر رہا ہے۔ صرف ایک گناہ، پھر ایک حدیث سنا کر بات ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو، یعنی قرآن کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ، اس آدمی کی کیا جزا ہے جو تم میں سے یہ کرے؟ کیا کرے؟ بعض حصے کو مانے اور بعض حصے کو، مثلا نماز پڑھنے کا بڑا واز ہوگا لیکن حلال کھانے پر اتنا زور نہیں ہوگا، بعض کو مان رہے بعض کو نہیں مان رہے۔ ہم کہتے ہیں خنزیر کھانا، شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن غیبت کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جھوٹ بولنا کوئی مسئلہ، حالانکہ خنزیر کھانا اور غیبت کرنا برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا
کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، فکرہتموہ، تم اسے ناپسند کرتے ہو، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ انسان حرام ہے، انسان کا گوشت کیا ہے، اور تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ تو ایک بندہ خنزیر کھا رہا تو مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، دونوں حرام ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، وہاں ایک گدھا مرا پڑا تھا، گدھا مرا ہوا تھا۔ وہ گدھا جب مرا ہوا ہے بدبو اٹھ رہی اس سے، آپ نے فرمایا فلاں فلاں شخص کہاں ہے، دو ان کو ادھر لاؤ۔ آ گئے، کہا اس گدھے کے گوشت، اس میں سے گوشت کھاؤ۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ کو کھانے والی چیز ہے؟ آپ نے کہا نہیں کھاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا جو تم غیبت کر رہے تھے نا وہ اس سے بھی زیادہ بدبودار تھی، جو غیبت کر رہے تھے اس گدھے کے گوشت سے وہ کہیں زیادہ۔ تو ہم پھر کیا کر رہے ہیں؟ جو دل میں آئے مان لو، دل میں آئے نہ مانو۔ غیبت کرنے بیٹھ جائیں وہ دھجیاں اڑا دیتے ہم ایک دوسرے کی۔ ہماری کوئی محفل مجلس گھر کی دوستوں کی ایسی نہیں ہوتی جس میں کسی کی ذات کو موضوع بحث نہ بناتے ہو۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جو لوگ بعض کتاب پر ایمان لائیں بعض کو نہ مانیں، یہ ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے ان کو کیا ملے گا؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں رسوائی ملے گی۔ ہم رسوا ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم دنیا میں رسوا ہیں کہ نہیں؟ یہ کس کی صدا ہے؟ سیلاب کی نہیں ہے، زلزلے کی نہیں ہے، یہ قرآن پر پورے طریقے سے عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ آگے چلو، فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اس سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ کس گناہ کا؟ گناہ کون سا بھائی؟ قرآن کے بعض حکموں کو مان لینا اور بعض کو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ دنیا میں ذلیل کرے گا اس آدمی کو جو یہ کر رہا ہے، جو قوم یہ کر رہی ہے، جو ملک یہ کر رہا ہے، اللہ اس کو ذلیل کرے گا اور قیامت کے دن اس سے بھی سخت ترین عذاب اس کو ملے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ ان سے غافل۔ اس کا مطلب یہ معاملات ایسے نہیں ہو رہے، صدائیں ہیں۔ ایک حدیث سن لو، یہ جو عذاب ہوتے ہیں نا، یہ ان عذابات کو لوگ دو نظریات سے دیکھتے ہیں بھائی۔ ایک ہے وقتی حادثات ہیں جن کے اسباب یہ ہیں، اور دوسرا یہ کہ وقتی حادثات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت، یہ گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اچھا، اب جو بندہ ان کو اس نظر سے دیکھے گا کہ یہ گناہوں کی وجہ سے ہے تو بھائی پہلے گناہوں کو چھوڑے گا، اللہ عذابوں کو ٹال لے گا۔ اور جو بندہ ان گناہوں کو سبب ہی نہیں سمجھ رہا کہ اللہ کی ناراضگی ہے تو وہ اس طرف آئے گا ہی۔ ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ایک مسلمان نماز پڑھنے آ جاتا ہے، حج کرنے چلا جاتا ہے، عمرہ کراتا ہے، لیکن وہ اپنا کام کاج بدلتا ہے؟ نہیں بدلتا۔ کہتا یار یہ تو میرا کام ہے، میں صدقہ دیتا ہوں، خیرات دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، مسجد میں فنڈ دیتا ہوں، غریبوں یتیموں کو۔ ارے تو یہ سب چھوڑ، تو یہ بتا حلال کر رہا حرام؟ کاروبار کس طریقے سے کر رہا ہے؟ ایک بندہ فراڈ لگاتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے اور اس میں سے آدھے پیسے لا کر محلے کے غریبوں میں بانٹ دیتا ہے، اس کا کام صحیح ہے؟ نہیں، غلط ہے۔ تو پھر جس گناہ کی یہ سزا مل رہی ہے اس میں بتایا گیا۔ تو اب ایک حدیث سن لو، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 4019۔ اس حدیث جب آپ سنیں گے نا دھیان سے، ایسے لگے گا جیسے یہ حدیث حضور پاک نے ہمارے لیے فرمائی، آج کے حالات پر 100% صادق آتی، اور اس میں گناہوں کے اسباب بتائے گئے، سزاؤں کے اسباب بتائے گئے کہ یہ سزا، یہ عذاب، یہ بیماری کیوں آتی ہے۔ لہذا اپنا نظریہ کافروں والا مت بناؤ۔ کافر یہ اس نظریے سے دیکھتا ہے کہ یہ بیماری، یہ بارش، یہ سیلاب اس وجہ سے آیا، لہذا ذہن اس طرف گیا۔ لیکن ایک مسلمان کس وجہ سے سوچتا ہے
کہ یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب کے گناہ کے سزا نہیں دیتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو کچھ پہنچتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی۔ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے فساد برپا ہو گیا۔ کہاں؟ فی البر والبحر، خشکی پر بھی اور سمندروں میں بھی۔ تو خشکی پر جو فساد ہو رہا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، اور دوسرا فساد کہاں ہے؟ سمندروں میں۔ سمندروں میں طوفان اٹھے، سیلاب آ رہے، سونامی آ رہے، تو پھر یہ سارے کا سارا فساد خشکی کا، سمندر کا، کس وجہ سے؟ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ لہذا جو اللہ پاک سبب بتا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نشاندہی کی، اس کی طرف دھیان دو۔ ان کافروں کے بتائے ہوئے اسباب پر اتنی توجہ مت دو جتنی توجہ تم کس پر دو؟ قرآن اور حدیث پر دو۔ میرا یہ دعویٰ ہے اگر ہم اللہ کے حکموں پر پورے اترے، اللہ سے بغاوت اور سرکشی چھوڑ دیں، قرآن پاک پر پورے طریقے سے ایمان لا کر اس کو ذات حیات مان لیں، اللہ سے توبہ استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ ان ظاہری تمام اسباب کو ختم کر دے گا۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ سے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ اس کی مثال بتا، نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان آیا طوفان، پانی ہر جگہ چڑھ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ ابھی طوفان ختم ہو جائے، کتنا عرصہ لگا؟ اللہ نے زمین کو حکم دیا پانی کو نگل جا، ساری زمین پانی کو ہڑپ کر گئی، لمحوں میں خشک ہو گیا۔ اس کا مطلب وہ عذاب پانی جو تھا کس کا تھا؟ عذاب کا پانی تھا۔ وہ جو بارش آئی، طوفان آیا، وہ عام طوفان نہیں تھا، وہ عذاب کا طوفان تھا۔ وہ آیا بھی اچانک، آیا بھی معجزاتی طور پر، اور وہ پانی خشک بھی کیسے ہوا؟ معجزاتی طور پر۔ عام دنوں میں اتنی جلدی پانی خشک نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے حکم دیا، ہو گیا۔ تو یہ جو سارے کے سارے عذاب جن میں آج ہم گرفتار ہیں، مبتلا ہیں، یہ عذاب ہے۔ ان کو معمول کی باتیں مت سمجھو، آنکھیں کھولو، قرآن پاک پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنو۔ تو یہ عذاب گناہوں کی وجہ سے، ان گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ معجزاتی طور پر حالات کو معمول پر لے آئے گا۔ معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ صحت دے دے گا، معجزاتی طور پر اللہ ان فضاؤں کو، خلاؤں کو پاک اور صاف کر دے گا۔ بھلے تم ایک درخت مت لگانا۔ آئیے حدیث سنیں۔ فرمایا ان عطاء ابن ابی رباح ان عبد اللہ بن عمر قال، عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آپ نے اپنا چہرہ مبارک کیا اور ہم سے مخاطب ہوئے۔ فقال، فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمسن، 5 باتیں ہیں، اذا ابتلیتم بہن اعوذ باللہ ان تدرکوہن، فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان 5 چیزوں سے کہ وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، ان کے پیدا ہونے سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کتنی چیزیں بھائی؟ 5۔ نمبر 1، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون، فرمایا جب کسی قوم میں اعلانیہ طور پر بے حیائی ہوتی ہے، بدکاری ہونے لگتی ہے، ایک گناہ ہو گیا۔ کیا گناہ ہے؟ اعلانیہ طور پر بے حیائی اور بدکاری۔ آج ہو رہی کہ نہیں؟ اشتہار لگتا ہے فلاں جگہ پر یہ کام ہونا ہے، لوگ جاتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، پہنچتے ہیں، اور وہاں ہوتا کیا ہے؟ بے حیائی، بدکاری، گناہ کی دعوت دی جاتی ہے، گناہ کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور ہم اس کو پیسے دے کر دیکھنے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ابھی پیچھے نا
یہ 12 تاریخ کو پچھلے اتوار کو پنجاب میں 3 دن کا ایک فیسٹیول ہوا، پنجاب لٹریچر فیسٹیول، الحمرہ ہال میں مال روڈ پر۔ وہاں پر ایک سیشن تھا تعلیم کا، ملک کی تعلیم، تعلیمی ڈھانچہ، اس میں کچھ دانشور آئے تھے تو میں بھی وہاں گیا۔ وہاں پر پھر کچھ اور دانشور لوگ آئے تھے، انہوں نے آ کر اپنی اپنی خطابات، تقریریں، کچھ صحافی حضرات آئے تھے۔ میں نے وہاں پر تقریباً کوئی 4-5 گھنٹے گزارے۔ 4-5 گھنٹوں میں جتنے دانشور آئے، وہ ماہرین تعلیم سے لے کر، صحافیوں سے لے کر، ادیبوں سے لے کر، شاعروں سے لے کر، کسی ایک بندے نے اسلام لفظ تک نہیں بولا۔ 4-5 گھنٹے میں لفظ اسلام نہیں بولا گیا۔ اور وہ ہو کیا رہا تھا؟ پنجاب لٹریچر اور تہذیب اور ثقافت اور فلاں اور فلاں۔ اور جو وہاں پر کوئی بھی شخص آتا ہے نا اس دوران میں، اس نے جتنی گندی، ننگی، بے حیائی، فحاشی اور عریانی پر مبنی جملہ بولا، لائن پڑھی یا شعر کہا، نوجوانوں نے اتنی زیادہ اسے داد دی۔ تو قوم کا مزاج کیا ہے؟ لوگ سامنے کی طرف دیکھ رہے تھے اور میں لوگوں کو پیچھے کی طرف دیکھ رہا تھا، چونکہ میں تو گیا صرف اس وجہ سے تھا کہ اپنی قوم کے نوجوانوں کا مزاج دیکھ کر کہ کیا ہے۔ تو کیا مزاج تھا؟ لفظ اسلام سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے ساتھ 2-3 ہال میں پروگرام تھا، ایک جگہ پہ اور ناچنا گانا وغیرہ وغیرہ، ایک جگہ پہ حالات حاضرہ وغیرہ وغیرہ، اور باہر ایک بہت بڑا سٹیج لگ رہا تھا۔ میں تقریباً نماز مغرب کے بعد وہاں سے پھر نکل آیا۔ وہاں پر لگا ہوا تھا مینیو سارا، وہاں پر کوئی بڑے گلوکار آ رہے، لوگ تو شام کو اور زیادہ رش کے ساتھ پہنچ رہے تھے۔ کیا قوم کا مزاج؟ کیا سننا چاہتی قوم؟ وہی بے حیائی، وہی فحاشی، وہی عریانی۔ اور یہی چیز آپ جاؤ اپنی کالجز میں، جاؤ اپنی یونیورسٹیوں میں، کوئی یونیورسٹی اٹھا لو، آپ کے پاس UMT یونیورسٹی ہے، میں نے خود وہاں سے ایم فل کیا ہے، پنجاب یونیورسٹی ہے، اور دیگر بڑی یونیورسٹی میں جاؤ، وہاں پر قوم کی بیٹیاں، قوم کی بچیاں، بہنیں، وہ کس حلیے میں جاتی ہیں؟ ناقابل بیان۔ اور وہ جہاں کلچر، تہذیب کے نام پر وہاں کچھ ہوتا ہے، وہ سب بے حیائی اور عریانی ہے، بدکاری کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو بڑی بڑی چادریں اوڑھ کر چلے۔ یہاں تک فرمایا جو خفیہ زیور ہے، پاؤں میں پہننے والی پازیب، اس کی آواز بھی سنائی نہ دے۔ نبی کی بیویوں سے کہا گیا اگر دروازے پر آ کر کوئی شخص بات کرنا چاہے تو اس کے ساتھ بات کس لہجے میں کرو؟ سخت لہجے میں بات کرو، لوچدار آواز میں، ملائم آواز میں ان کے ساتھ گفتگو نہ کرو۔ حالانکہ جو دروازے پر آئے گا کون ہے؟ وہ صحابی رسول ہے، اور صحابی رسول سارے کے سارے وہ بخشے ہوئے ہیں، جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں۔ اور آج ہمارے ہاں کس لہجے میں بات ہوتی ہے، کس لہجے میں گفتگو ہوتی ہے؟ وہ سب گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کوئی مائل ہونے والا ہے، کوئی مائل کرنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسی عورتوں پر جو اپنے سروں کے جوڑے بنا کر ان کو بختی نصر اونٹوں کی کوہانوں کی طرح بنا کر وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، وہ مائل کرنے والی ہیں، مائل ہونے والی ہیں، ان پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی۔ یہ فحاشی اور عریانی کا بازار یہاں گرم ہے۔ اب یہ گناہ سزا سنوا کے کیا ملے گی؟ فرمایا الا فشا فیہم الطاعون، اللہ اس قوم میں طاعون کا مرض پھیلائے گا۔
ایک بیماری. دوسری بیماری والاوجاع التی، اور ایسی ایسی بیماریاں پھیلیں گی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ جن بیماریوں کا تم سے پہلے لوگوں نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا. نئی نئی بیماریاں پیدا ہوں گی. آج نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بیماری اس سے پہلے تو آئی نہیں، دیکھی نہیں ہم نے، اب ہوئی ہے. کیوں ہوئی ہے؟ ظاہری اسباب. لوگ دو طرف جائیں گے، یہ بیماری کیوں پھیل رہی ہے؟ ایک دوسرے کا اس طرح استعمال نہ کرو، نائی کی دکان پہ جا کر بلیڈ نہ استعمال کرو، ایک دوسرے کے برتن میں کھانا مت کھاؤ، لوگ یہ کہتے ہیں. ایسے دانشوروں پر اللہ لعنت کرے ان پر. اسلامی تہذیب کیا ہے؟ اور جھوٹا کھانے سے بیماری نہیں پھیلتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک بندے سے بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. ہم نے گھروں میں بزرگوں کو الگ کر دیا. ایک بزرگ کو ذرا سی کھانسی ہو جائے، جدید لوگ، جدید پڑھے لکھے لوگ، یہ زیادہ سمجھدار لوگ، زیادہ نفیس لوگ، بچہ دادے دادی کی گود میں نہیں دیتے، کہتے اس سے بیماری لگ جائے گی، کھانسی اٹھ رہی ہے، تو دادا تو تنہا ہو گیا. چارپائی الگ کر دی گئی، بستر الگ کر دیا گیا، صحت کے نام پر، تندرستی کے نام پر، احتیاطی تدابیر کے نام پر. اور آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی موجود تھے. آپ نے کہا ابو ہریرہ پکڑو پیالہ. کہا اللہ کے رسول اب کیا کروں؟ کہا سارے اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. اصحاب صفہ وہ غربا، فقراء، صحابہ کرام جن کا کوئی گھر نہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا ٹھکانہ مسجد، وہ غریب فقراء صحابہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، بلا کے لاؤ سب کو. سب کو بلا کے لایا گیا، سب بیٹھ گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کے رسول نے مجھے پیالہ دیا، ابو ہریرہ ان کو پلاؤ. میں نے ایک کو پلایا، دوسرے تیسرے سب کو پلایا. بعد میں کون بچے؟ اللہ کے رسول اور میں. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو پی. میں نے پیا. آپ نے فرمایا اور پی. میں نے اور پیا. فرمایا اور پی. میں نے اور پیا. آپ نے کہا اور پی. میں نے کہا حضور اب تو یہاں تک آ گیا. اب وہ پیالہ کتنے سارے صحابہ کرام نے پیا؟ اور چھوت اچھوت کے مرض میں مبتلا ہونے والوں، علاج کے نام پر امت کو گمراہ کرنے والوں، یہ کافروں کے نظریات مسلمانوں پر تھوپنے والوں، علاج کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کا جھوٹا پیا. اتنے سارے لوگ اس پیالے میں پیئیں گے، بتاؤ اس پیالے کا کوئی کنارہ ایسا بچے گا جہاں کسی کے ہونٹ نہ لگے ہو؟ اور منہ میں لگائیں گے تو منہ سے کوئی لگے گی نا اس میں تری، اور تھوڑا بہت سادہ لفظوں میں تھوک لگے گا کہ نہیں؟ تو پیالے سے پیا. آخر میں کس نے پیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا نہیں بھی میں نہیں پیتا، پتہ نہیں کون بندہ کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کے جراثیم کیسے ہیں، مجھے لگ جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کہا اور کہا یہ کس کی سیرت ہے؟ لیکن آج ہم نے ان لوگوں کی باتیں سن کر اللہ کے رسول کی سیرت کو بھلا دیا. ایک تھالی میں ہم کھانا کھانا بھول گئے، ایک کولی میں ہم کھانا کھانا بھول گئے، ایک گلاس سے ہم پانی پینا بھول گئے. جب گلاس الگ ہو گئے، جگ الگ ہو گئے، کولیاں الگ ہو گئی، تو پھر گھر بھی الگ ہو گئے، دل بھی الگ ہو گئے، خیالات بھی الگ ہو گئے، دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہو گئی. آج ہم ایک گھر سے دوسرے گھر کھانا مانگنے نہیں جاتے، بھوکے ہوں گے، بھائی کے گھر سے کھانا لے آؤ، شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. روٹی نہیں ہے کہو روٹی دے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہاں جا کر کھانا کھا لو، کھانا نہیں دے رہے مانگ کے لے لو. وہ کون ہے؟ وہ تیرے بھتیجے بھتیجیاں ہیں، تو ان کا چچا ہے، تایا ہے. تو وہاں جا کر مانگ کر کھانا کیوں نہیں کھا سکتا؟ تیری انا بڑی ہو گئی. جب یہ انائیں بڑی ہو گئی، گھر الگ ہو گئے، دل الگ ہو گئے، محبتیں کم ہو گئیں، نفرتیں زیادہ بڑھ گئیں.
کیوں نہیں کھاتے ہم کھانا؟ کیا بچپن میں ایک ماں روٹی پکا رہی ہوتی تھی اور سارے چولہے کے ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے، ایک پراٹھا پکتا تھا، اس ایک تھالی سے سب کھا رہے ہوتے تھے؟ کوئی کہتا تھا میں نے بیچ کا کھانا، کوئی کہتا میں نے کنارہ چھوڑ دیا، اور کھاتے تھے کہ نہیں؟ کیوں بھول گئے ہم؟ کیوں بھول گئے؟ زیادہ سکون اس وقت تھا کہ آج ہے؟ اس وقت بیماریاں کم تھی، آج بیماریاں زیادہ ہیں۔ اس وقت محبتیں زیادہ تھیں، آج نفرتیں زیادہ ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے تو فرمایا طاعون اور وہ بیماریاں پھیلیں گی جو پہلے کسی نے کبھی نام بھی بتاؤ۔ اس کا سبب کیا ہے؟ پولوشن ہے، اور اس طرح ہے، اب وہ اوزار ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا۔ کیا وجہ ہے اس بیماری کی؟ فحاشی اور عریانی۔ فحاشی اور عریانی کو کلچر کے نام پر، تہذیب کے نام پر، ثقافت کے نام پر، آرٹ کے نام پر پھیلایا جا رہا ہے۔ بیماریاں بھی نئی نئی پیدا ہوں گی۔ اگر ان بیماریوں کو روکنا ہے پھر اپنی عقل کا علاج کرو، اپنی تہذیب ثقافت اسلامی بناؤ، اپنے نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بناؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بیماریاں دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا کر دے گا۔ یہ اصل حل ہے۔ لیکن دنیا تمہیں دین کی طرف آنے وہ دوسری طرف لے کر جائے گی۔ اس کا سبب یہ ہے، اور ہمارا ذہن بن چکا ہے کہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ کہاں ہوتے؟ یورپ میں۔ اچھے ڈاکٹر کہاں ہوتے؟ یورپ میں۔ ان کی بات مستند ہے، ان کی بات کے سامنے قرآن بھی ہیچ، حدیث بھی ہیچ۔ یہ تو ہمارا معیار ہے۔ دوسرا سبب سنتے جاؤ، فرمایا لم ينقص المکیال والمیزان۔ گناہ یہ ہے کہ تم ماپ اور تول میں کمی کرو گے۔ ماپ اور، اللہ کی قسم میں اپنی موٹر سائیکل میں تیل ڈلواتا ہوں کبھی کبھی، کہاں سے جنہوں نے ڈرم رکھے ہوئے وہاں سے ہم تیل ڈلواتے ہیں 100 کا 200 کا، کبھی بھی پورا تیل نہیں ڈالتے۔ شاید 100 میں سے کوئی 1-2 بندے ہو جو پورا ڈالتے ہیں، پورا تیل نہیں ڈالتے، دھوکہ دیتے ہیں، تھوڑا سا بھر کے لاتے ہیں۔ وہ جو آپ کا پیمانہ اس کو نیچے سے انہوں نے ٹھوکا ہوا ہے تاکہ اس میں تیل کم پڑے۔ اس کا جو منہ بنا ہوتا ہے نا، اس اوپر کے منہ تک تیل آئے تو پورا ہوتا ہے، اس میں سوراخ کیا ہوتا ہے سائڈ پہ بھی گر جاتا ہے، ہم اوپر تک ڈال نہیں سکتے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو پیٹرول تو اڑتا ہے نا لہذا ہم پورا نہیں دے سکتے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے۔ فروٹ والے کے پاس جاؤ، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کنو لو، امرود لو، کوئی سیب لو، اگر آپ اس کے اوپر دھیان کے ساتھ کھڑے نہ ہو تو گلا سیب کانا نہیں ڈالے گا، خطرہ ہوتا نا ڈالنے کا، اور آپ کھڑے ہوتے ہیں پھر بھی گھر آ کے دیکھتے ہیں تو کوئی ایک آدھ دانہ وہ ڈال ہی دیتا ہے۔ اس نے چالاکی لگا دی، لیکن اس کو یہ پتا نہیں اس چالاکی لگانے سے تو نے دھوکہ دے دیا، لیکن رزق دینے والا اوپر بیٹھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہے، ماپ اور تول میں کمی۔ ہم سب دودھ لیتے ہیں نا، گوالوں سے دودھ لیتے ہیں نا، بتاؤ سب کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ خالص دیتا ہے کہ ملا کے دیتا ہے؟ 100 میں سے کوئی ایک آدھ بندہ ہوگا جس پر آپ کا یقین ہو، وگرنہ کہتے ہیں نہیں، بڑے بڑے محاورے بنے ہوئے کہ یہ خالص نہیں دے سکتے۔ اور ایسا ہی ہے، انہوں نے بے ایمانی کے ایسے طریقے نکالے ہو کہ آپ پکڑ نہیں سکتے۔ اور میرے بھائیو یہ دھوکہ دے کر تو 2 4 100 1000 لاکھ کما لے گا، آخرت کو بھول گیا تو۔ اور اس کی وجہ سے جو بیماریاں، جو تکلیفیں، جو پریشانیاں، جو مقدمے، جو ایکسیڈنٹ، جو فتنہ و فساد برپا ہوگا تو سب کو بھول گیا۔ حدیث پڑھ، ماپ تول میں کمی کرو گے کیا ہوگا؟ گناہ سنو، الا اخذوا بالسنین وشدت المؤونہ وجور السلطان علیہم، 3 سزائیں ملیں گی۔ نمبر 1، قحط سالی مبتلا ہو جاؤ گے۔ قحط سالی 2 وجہ سے ہوتی بھائیو، یا تو آسمان سے جتنے پانی کی ضرورت ہے بارش اتنی نہ برسے، قحط سالی ہو جائے گی، یا پھر فصلیں تو اچھی ہوں لیکن بارش ضرورت سے زیادہ پڑ جائے کہ فصلیں گل جائیں، تب بھی قحط سالی آ جاتی۔ تو قحط سالی آئے گی،
ایک عذاب. نمبر 2 دوسرا گناہ کیا؟ دوسرا عذاب وہ شدت المعونہ وہ جور السلطان علیہم. فرمایا روزگار کی تنگی ہو جائے گی، محنت بہت کرو گے لیکن پوری. یہ ماپ تول کمی کرنے کی وجہ سے دوسری سزا. اور تیسری سزا کیا ہے ماپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے؟ فرمایا وہ جور السلطان علیہم، بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جائے گی. آج کے حالات پر اس کو منطبق کر لو. جو تمہارے بادشاہ ہیں، جو تمہارے حکمران ہیں، سزائیں لے رہے کہ نہیں؟ سزائیں دی رہی ہیں کہ نہیں؟ پڑھ رہی ہیں نہیں؟ مہنگائی ہو رہی ہے نہیں؟ کیا سبب ہے؟ عالمی حالات. تجزیہ کار کیا کہیں پوری دنیا میں مہنگائی پھیل رہی، عالمی حالات ہی ایسے. گیا نا ذہن اس طرف، موڑ دیا نا ذہن اس طرف، نہیں لایا اس طرف کہ ماپ تول میں کمی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، سرکشی بغاوت ہو رہی ہے، اللہ کی حدود کو توڑا جا رہا ہے، قرآن پاک کو پسے پشت ڈالا جا رہا ہے، اس وجہ سے یہ عذاب آ رہے. انہوں نے کہہ دیا نہیں یہ تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے. تو تیرا ذہن اس طرف. لہذا کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا، کوئی مسجدوں میں حاضری نہیں ہو رہی، کوئی بندہ سنت کو نہیں اپنا رہا، کوئی بندہ قرآن کو نہیں پڑھ رہا، کوئی بندہ قرآن کے مطابق نہیں چل رہا، چونکہ سبب ہی اور بتایا. عالمی حالات کو ٹھیک کرنے کے چکر میں کبھی چائنا جاؤ، کبھی رشیا جاؤ، کبھی امریکہ جاؤ، کبھی برطانیہ جاؤ، کبھی کہاں گھومتے پھر رہے لوگ کہ حالات اچھے ہو جائیں. اور یہ تو چھوٹی چھوٹی حکمران ہیں ریاستوں کے. ساری کائنات کا بادشاہ کہاں بیٹھا ہے؟ رزق وہ دیتا ہے، امن وہ دیتا ہے، عزت وہ دیتا ہے، سکون وہ دیتا ہے، برکتیں وہ دیتا ہے. اس کے آگے جھکو. اور پھر یاد رکھو کافر کا معاملہ بالکل الگ ہے، مسلمان کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے. کافر ان ظاہری اسباب پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری اسباب کی وجہ سے دیتا ہے، لیکن مسلمان کے لیے دینے کا اللہ کا طریقہ اور ہوتا ہے. مسلمان کے لیے کیا شرط ہے؟ مسلمان کی شرط یہ کہ تو اللہ کا حکم مانے گا، اس کے نبی کی رسول کی اطاعت کرے گا، قرآن کے مطابق عمل کرے گا تو اللہ تجھے دے گا. وگرنہ اللہ کافروں کو تو بطور سزا کے دیتا ہے، بطور انعام کے نہیں دیتا. اس لیے کافر دنیا میں زیادہ امیر ہے. لوگ سمجھتے ہم بھی ویسے ہو جائے، اور وہ تو عذاب کی وجہ سے ہے. اللہ چاہتا ہے وہ دھوکے میں پڑے رہے، انہیں ہوش نہ آئے. کیا مسلمان تو بھی یہ چاہتا ہے اللہ تیرے ہوش اڑا دے، اللہ تیری عقل چھین لے، تجھے بصارت اور بصیرت تیری ختم کر دی جائے؟ تو یہ چاہتا ہے تیری مت مار دے اللہ تعالیٰ؟ نہیں. کافر کے لیے دینے کا قاعدہ اور ہے، مسلمان کے لیے قاعدہ اور ہے. دونوں کے لیے قاعدہ ایک جیسا، اس بات کو سمجھو. حدیث میں 2 سبب بیان کیے، ٹائم زیادہ ہو گیا. جماعت کتنے بجے ہماری؟ ترجمہ سن لو، وضاحت نہیں کرتے. تیسرا فرمایا لم یمنعوا زکاۃ اموالہم الا منع القطرہ. ایک گناہ ہے زکوٰۃ نہ دینا. جب زکوٰۃ نہیں دو گے تو عذاب کیا ملے گا، سزا کیا ملے گی؟ اللہ آسمان سے بارش روک لے گا. ولولا البہائم لم یمطروا. اور اگر یہ چوپائے نہ ہوتے، جو تھوڑی بہت ہی بارش ہوتی ہے وہ بھی نہ ہو. بتاؤ ایمانداری سے، ان دنوں میں کسان کو بارش کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ گندم آ رہی ہے، پانی کی ضرورت ہے، لیکن بارش نہیں ہو رہی. بیماریاں بھی ہیں، گلے خراب ہے، زکام ہے، کھسر، یہ بخار وغیرہ وغیرہ. ایک بارش ہو جائے تو موسم کیا ہو جائے؟ صاف ہو جائے. ہو رہی ہے، روکی بارش، اللہ نے روک دی. کیا کریں؟ گرینری کا بہانہ بنائیں کہ مسجد میں آ کے گڑگڑائیں. ذہن 2 طرف جائے گا، وہ اس طرف لے کر جائیں گے، لیکن تم اس طرف آؤ. چوتھی بات فرمایا لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولی. گناہ یہ ہے تم اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑو گے. اللہ اور اس کے رسول سے کیا توڑو گے؟ عہد، وعدہ. ہمارا اللہ سے وعدہ ہے کہ نہیں کہ اللہ تیرا حکم تیری اطاعت کریں گے، تیرے نبی کا حکم تیرے نبی کی اطاعت کریں گے. ہم مسلمان ہیں، اسلام کے مطابق جئیں گے. عہد ہے ہمارا کہ نہیں؟ یا تو بتا دو نہیں ہے. کوئی بندہ جو ہماری بات سن رہا ہے وہ بتا دے کہ نہیں میرا اللہ سے عہد نہیں ہے. سب کہتے ہیں عہد ہے. پھر اگر تم یہ عہد توڑو گے پھر کیا ہوگا؟ صدا سنو. الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم.
اللہ تم پر دشمن مسلط کر دے گا. فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو تمہارے پاس ہے وہ سب چھین لے گا. اور کافر تم پر ٹیکس لگوا رہے ہیں کہ نہیں لگوا رہے؟ اور IMF کماتے تم ہو، ساری بچت کون لے جاتا ہے؟ ہم چیختے چلاتے رہ جاتے ہیں. اب ملک میں آمدن ہے، سارے ادارے ہیں، معدنیات ہے، سونا چاندی ہے، سب کچھ ہے، لے کون جاتا ہے؟ IMF. کس مد میں؟ سود کی مد میں. کمائے ہم اور ہمارے دیکھتے ہوئے وہ لے جائیں ہم سے چھین کر. کس وجہ سے ہے یہ سزا مل رہی ہے تمہیں کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑا ہوا ہے. عہد کیا ہے؟ اس دین پر عمل کرو اور اس دین کو اس زمین پر غالب کرو. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہی تھا تو امتیوں کا مشن بھی یہی ہے. آ جاؤ، عہد پورا کرو، اللہ سے عہد نبھاؤ، عہد کی تجدید کرو. اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ انہیں تمہیں کافروں کی غلامیوں سے بچا لے گا. پانچویں اور آخری بات، ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ. گناہ یہ ہے کہ جب تمہارے ائمہ حکمران، تمہاری عدالتوں کے قاضی اور جج، چیف جسٹس آف پاکستان جب قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا تو یہ ایک جرم ہے، گناہ ہے. اب بتاؤ، سپریم کورٹ کے جج کے خلاف مقدمہ دائر کرنا ہو تو کہاں جائے؟ بھئی چھوٹی موٹی عدالتوں کے خلاف ریفرنس دائر کرنا ہو تو کہاں جائیں گے؟ ہائی کورٹ. ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ. حکمرانوں کے خلاف بات کرنی ہو، صوبوں کے خلاف بات کرنی ہو، کہاں جائیں گے؟ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ. اگر ہم سپریم کورٹ کے خلاف مقدمہ دائر کرنا چاہیں، بتاؤ کون سی عدالت ہے؟ کہاں جائیں؟ کیونکہ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت، سب سے بڑا قاضی اور جج چیف جسٹس آف پاکستان، جو کہ اس وقت عمر عطا بندیال نامی شخص ہے، اگر ہماری بات اس تک جاتی ہے تو چیف جسٹس صاحب سن لیجئے، اگر آپ نے اللہ کی کتاب قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو آپ بھی مجرم ہیں، آپ بھی مجرم ہیں. اس دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، یہ قرآن جو اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے آئین کی کتاب ہے، آپ اس کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں. اس کے مطابق فیصلہ کیجیے، اور اگر آپ نے فیصلہ نہ کیا تو عذاب سن لیجئے کیا ملے گا. فرمایا اِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان میں آپس میں لڑائیاں ڈال دے گا، آپس میں لڑیں گے. بتاؤ اس وقت سیاسی لوگ لڑ رہے کہ نہیں لڑ رہے؟ حکمران لڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ حکومتیں صوبوں کی ہو، حکومتیں وفاق کی ہو، ایک پارٹی دوسری پارٹی کے ساتھ دستوں گریباں ہے کہ نہیں؟ تماشا لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ ایک دوسرے پر الزام اور بہتان لگائے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ دونوں کے کارکنان مد مقابل ہے کہ نہیں؟ چوکوں پہ، چوراہوں پہ ہڑتالیں اور جلوس کے نام پر ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں کہ نہیں؟ اچھال لیں، یہ سزا ہے. کس چیز کی سزا ہے؟ کون سا جرم ہے وہ؟ کہ تم اللہ کی کتاب قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اس کو پسند نہیں کرتے. کس کو پسند کرتے ہو؟ برٹش لا کو، برطانیہ کے قانون کو. ہمارا ایک مسلمان بیٹا، بھائی، اسٹوڈنٹ، طالب علم، ہمارا وکیل بھائی، وہ جب کورس پڑھ رہا ہوتا ہے، LLB LLM کر رہا ہوتا ہے، بتاؤ وہ کون سا قانون پڑھ رہا ہوتا ہے؟ برطانیہ کا، برٹش لا پڑھ رہا ہوتا ہے. ہماری سپریم کورٹ اور یہ ساری عدالتیں جب نظیر اور مثال پیش کرتی ہیں مقدمات کی، کن ملکوں کا حوالہ دیتے ہیں؟ جاؤ سنو، بڑے سے بڑا چوٹی کا وکیل نکال کے اس کا کوئی ٹاک شو پروگرام سن لو. ہندوستان کی سپریم کورٹ کی مثالیں دیتا ہے، برطانیہ کی سپریم کورٹ کی مثالیں دیتا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی مثال، حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین کی عدالت اور ان کے فیصلوں کی مثال نہیں دیتا ہے. کیا سمجھتے ہیں چھوٹا بڑا گناہ ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے اللہ نے عذاب کے طور پر ان کے دلوں میں پھوٹ ڈال دی ہے، لڑائیاں ڈال دی ہوئی. یہ عذاب ہے.
اور یہ لڑتے ہیں اور اس کا نقصان کون بھگتتی ہے؟ قوم. ان میں سے یہ میڈیا پہ آ کر لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی شادیوں میں، تقریبات میں، گھروں میں جا کر چائے پی رہے ہوتے ہیں. بدھو کس کو بنایا ہوا ہے؟ قوم کو. تو میرے بھائیوں، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4019 ہے. نکالو اس کو، پڑھو اس کو، سمجھو. حالات پر اس کا انطباق ہو رہا ہے کہ ہمارے جرائم کیا ہیں اور ان کی سزائیں کیا ہیں. اب ان سزاؤں کے ساتھ وہی قرآن پاک کی آیت، یہ سزائیں اللہ کیوں دے رہا ہے، عذاب کیوں آ رہے ہیں، کیا کریں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی بجائے گڑ گڑاتے ہیں IMF کے سامنے، چائنا کے سامنے، برطانیہ کے سامنے، دوست ممالک کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں کہ خدا کے لیے ہم دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں، کچھ دے دو، کوئی خیر ڈال دو، کوئی بھیک دے دو، کوئی قرضہ دے دو. ہم نے مسئلے کا حل یہ بنایا ہوا ہے. بتاؤ پھر مسئلے کا حل کیا ہے؟ کس کے سامنے گڑ گڑائیں؟ آؤ پھر اللہ کے سامنے. اللہ کا دربار تو کھلا ہوا ہے، اللہ کی عدالت تو لگی ہوئی ہے. اللہ تو ہر روز آسمان دنیا پہ تشریف لاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کا پچھلا پہر یعنی تہجد کا ٹائم، فجر کی اذان سے پہلے اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے اس آسمان دنیا پر جو ہمیں نظر آتا ہے یہاں تشریف لاتے ہیں، اور پھر ایک آواز لگانے والا مقرر کرتے ہیں جو کہتا ہے کوئی مانگنے والا، اللہ اس کو عطا کر دے، اور کچھ مانگ لے اللہ اس کو دے دے گا. اس وقت ہم اور ہمارے حکمران سوئے ہوتے ہیں. چونکہ ہمیں سمجھ نہیں نا کہ ہم نے کہاں گڑ گڑانا ہے، ہم نے کہاں رونا ہے، ہم نے دہائی کہاں دینی ہے، ہم نے معافی کہاں مانگنی، یہ ہمیں سمجھایا نہیں نا گیا. ہمیں تو بتایا گیا اس کا سبب یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے، اس کا سبب یہ. اللہ کی طرف کوئی آنے نہیں دیتا. تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کے دین کی طرف پلٹ آؤ. یہ جن گناہوں کا ذکر ہوا ہے، ہم میں سے کسی کے اندر یہ پائے جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دو. اللہ سے سلو کر لو، اللہ کی بغاوت چھوڑ دو، اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ. اس دین کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اپنے گھروں کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا موضوع اسلام کو بنا لو. اپنی اولادوں کے ذہنوں میں بٹھا دو کہ بیٹا ہمارا جینا اور مرنا اسلام ہے، ہماری عزت اور بے عزتی کا معیار اسلام ہے، اسلام کا غلبہ اس میں میری عزت ہے، اسلام کے مغلوب ہونے میں میری توہین ہے. اس بات پر سنجیدہ ہو جاؤ، اٹھ کھڑے ہو. یہ زمین اللہ کی ہے، ہم اللہ کے بندے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتے ہیں، تو اس اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے، اے میرے بندو، شیطان کے بندے اگر میدان میں آ کر ڈٹے ہوئے ہیں تو رحمان کے بندے پیچھے کیوں ہیں؟ آؤ تم بھی رحمان کی پکار پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرو، کاوش کرو، ذہن وقف کرو، اولادیں وقف کرو، اپنے مال وقف کرو، اپنا وقت وقف کرو. نکالو اللہ کے لیے وقت. ہاتھ پر ہاتھ دھرے مت بیٹھے رہو. جو تمہارے مسائل اللہ ان کو بخوبی جانتا ہے. تو اللہ کی طرف قدم بڑھا دے، اللہ تیرے مسائل کو حل کرے گا. قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تو اللہ کی مدد کرے گا تو اللہ تیری مدد کرے گا. اللہ فرماتے اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. اور اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی، اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ سب بھائیوں کا آنا، سننا، بیٹھنا قبول فرمائے. اور جو بھائی آپ کے لیے یہ کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، لاتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، اللہ سب کی کوششیں کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اے اللہ تو ہم سے راضی. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار. اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى،
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.